اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11ویں جماعت کی طالب علم السلام علیکم. امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. تو ہم نے کل جو چیپٹر گلاب کا مضمون تھا جو شعیب اختر کا لکھا ہوا تھا، تو اس کے تمام سوالات ہم نے کل مکمل کیے. تو آج ہم غزل کا پورشن اٹھائیں گے. تو پہلے ہمیں ولی محمد دکنی کی غزلیں دو ہیں، تو یہ ہم لیں گے. تو اگر آپ پیج نمبر 117 نکلیں گے اپنی کتاب کا، تو ہم پہلے یہ غزلیں دو پڑھیں گے. غزل نمبر 1 ولی محمد دکنی کی ہے. یہ بے وفائی نہ کر خدا سو ڈر، جگ ہسائی نہ کر خدا سو ڈر. ہے جدائی میں زندگی مشکل، آ جدائی نہ کر خدا سو ڈر. تو یہ اس غزل کا مطلع ہے. مطلع ہو پہلا شعر، بے وفائی نہ کر خدا سو ڈر، جگ ہسائی نہ کر خدا سو ڈر. تو پہلے شعر، غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں. ہے جدائی میں زندگی مشکل، آ جدائی نہ کر خدا سو ڈر. اس سو جو آشنائی ڈر کر ہے، اس سو جو آشنائی ڈر کر ہے، آشنائی نہ کر خدا سو ڈر. آرسی دیکھ کر نہ ہو مغرور. آرسی کہتے ہیں انگوٹھی کو جس میں آئینہ لگا ہوا ہوتا ہے. آرسی دیکھ کر نہ ہو مغرور، مغرور گمنڈ کرنا. خود نمائی نہ کر خدا سو ڈر، خود نمائی نہ کر خدا سو ڈر. اے ولی غیر استانہ یار، جب اسائی نہ کر خدا سو ڈر. جب اسائی ہو سجدہ کرنا. تو ہم پہلی غزل کا اس کا حل کریں گے. بے وفائی نہ کر خدا سو ڈر، جگ ہسائی نہ کر خدا سو ڈر. تو ولی دکنی اس مطلع غزل کے پہلے شعر میں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، مجھ سے بے وفائی نہ کر. تو مجھ سے بے وفائی کرو گے تو میری بھی جگ ہسائی ہوگی، یعنی کہ تمام دنیا مجھ پر ہنسے گی، اور تم پر بھی دنیا ہنسے گی. جگ ہسائی، جگ ہوا دنیا. مجھ پر لوگ ہنسیں گے اور اس کا محبوب بے وفا ہے، وہ کہیں گے اس کا محبوب بے وفا ہے، اسے دھوکہ دے گیا. اور غم پر لوگ اس لیے ہنسیں گے کہ غم نے عشق کی لاج نہ رکھی اور بے وفا نکلے. اس لیے میرے محبوب خدا سے ڈر اور میرے ساتھ وفاداری نبھاؤ. میں تمہارا سچا عاشق ہوں. میری کا محبت کا جواب محبت سے دے. ہے جدائی میں زندگی مشکل، آ جدائی نہ کر خدا سو ڈر. تو اس دوسرے شعر میں ولی دکنی فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میں جدائی کے قابل نہیں ہوں. تو جو آپ کی جدائی ہے یہ میرے لیے بہت ہی مشکل ہے، ناقابل برداشت ہے. تمہاری جدائی میں زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہے. میں تم سے دور رہ کر زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے دوری ختم کر دے اور میرے پاس آ جانا تاکہ میں زندگی جینے کے قابل ہو سکوں. اس جو آشنائی ڈر کر ہے، آشنائی نہ کر خدا سو ڈر. تو اس شعر میں ولی محمد دکنی فرماتے ہیں کہ اے شوق محبوب، جو لوگ عشق کے درد سے واقف نہیں ہیں ان سے تو دل نہ لگا. تجھے خدا سے ڈرنا چاہیے.
کہ تو چاہنے والوں کو ٹھکرا کر ان لوگوں سے دل لگاتا ہے جو درد سے آشنا نہیں ہے، یعنی جو دل کے درد سے واقف نہیں ہے۔ یہ سراسر گناہ ہے، اس لیے خدا سے ڈر اور ایسا نہ کر۔ آرسی دیکھ کر نہ ہو مغرور، آرسی دیکھ کر نہ ہو مغرور، خود نمائی نہ کر خدا سو ڈر۔ آرسی تو میں نے پہلے بھی آپ کو آرسی انگوٹھی کو کہتے ہیں جس میں آئینہ لگا ہو، جس میں اپنی شکل دکھائی دیتی ہے۔ آرسی دیکھ کر نہ ہو مغرور، خود نمائی نہ کر خدا سو ڈر۔ محبوب سے مخاطب ہو کر ولی محمد فرماتے ہیں کہ آئینہ دیکھ کر اپنے حسن پر غرور نہ کر، اس میں تو شک نہیں کہ تو بہت حسین ہے، نہایت خوبصورت ہے، اور جب تم اپنے حسن کو دیکھ کر گمنڈ کرتے ہو یعنی مغرور ہو جاتے ہو تو کسی کو اپنے برابر نہیں سمجھتے۔ یہ خود نمائی تمہیں گناہ گار کر دیتی ہے، اس لیے خدا سے ڈر اور خود نمائی نہ کر۔ یہ خود نمائی اچھی چیز نہیں ہے۔ اے ولی غیر استانہ یار، جب اسائی نہ کر خدا سو ڈر۔ تو یہ مکتا ہے، یعنی کہ آخری شعر اس غزل کا، غزل نمبر 1 کا۔ اس میں ولی اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، ولی اپنے آپ سے مخاطب ہو کر خود کو سمجھاتے ہیں، اے ولی دنیاوی محبوب کا ٹھکانہ تو پرایا ہے، اپنا نہیں، اس لیے وہاں سجدے نہ کر، یعنی کہ یار کے دروازے پر سجدہ نہ کر، اس لیے خدا سے ڈر اور خود نمائی نہ کر۔ خود نمائی اچھی چیز نہیں ہے، یعنی کہ تو اپنے ولی اپنے آپ سے مخاطب پر خود سمجھاتے ہیں کہ دنیائی محبوب کے ٹھکانہ پر سجدہ نہ کر، بلکہ خدا سے ڈر اور اسی کے در پر سجدہ کر، یعنی کہ ماتھا اسی کے در پر ٹیک۔ اور عبادت کے قابل اللہ ہی ہے۔ تو آج ہم ایک ہی غزل پڑھیں گے، انشاءاللہ الرحمن کل ایک اور غزل پڑھیں گے۔ تو کل ہم ولی محمد دگنی کے بارے میں، اس کے حالات زندگی اور دوسری غزل کا بھی احاطہ کریں گے۔ امید ہے کہ آپ یہ غزل گھر میں دوبارہ پڑھو گے۔ تو دوسری غزل ہے، مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے، کیونکہ حاصل ہو مجھ کو جمعیت زلف تیری قرار کھوتی ہے، ہر سحر شوق کی نگاہی کی شراب مجھ اکھیاں کا خمار کھوتی ہے، کیونکہ ملنا صنم کا ترک کروں دل بری اختیار کھوتی ہے، اے ولی اب اس پری روح کی مجھ سنے کا غبار کھوتی ہے۔ تو اس دوسری غزل جو ولی محمد کی ہے، غزل نمبر 2، تو اس میں ولی اس حقیقت کا اظہار کرتے ہیں، فرماتے ہیں غربت اور تنگ دستی زندگی کی تمام خوشیاں اور بہاریں ختم کر دیتی ہیں۔ مرد کا اعتبار کھوتی ہیں،